بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب سے ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ سوال نمبر 240 سے شروع کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط کس سال بھیجے؟ تو اس کا جواب ہے 7 ہجری۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد 7 ہجری میں آپ نے خطوط بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط پر مہر لگانے کے لیے جو چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس پہ محمد الرسول اللہ کس ترتیب سے لکھا ہوا تھا؟ تو اس کا وہ جو ترتیب ہے آپ یہ اس کو دیکھیں، ایسے لکھا ہوا تھا: اللہ، رسول، محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر بنوانے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جبکہ مہر تیار کرنے والے صحابی جو ہیں وہ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا؟ تو ان کا نام اصحمہ تھا۔ حضرت عامر بن امیہ زمری اس خط کو لے کر پہنچے تھے۔ شاہ فارس کسریٰ کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا نام خسرو پرویز تھا۔ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ شاہ روم قیصر کا اصل نام کیا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا؟ تو اس کا نام ہرقل تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس خط لے کر پہنچے۔ شاہ مصر مقوقس کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا نام جریج بن متی تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس خط لے کر پہنچے۔ شاہ فارس کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر پہنچے۔ نجاشی، اس کی وفات رجب 9 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ کس بادشاہ نے نامہ مبارک کو ٹکڑے کیا، توہین کی؟ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ کسریٰ فارس نے، اور پھر اسی کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، شیروے جس کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کروانے کے لیے شاہ فارس نے 2 آدمی روانہ کیے۔ جب وہ مدینہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ غزوہ خیبر کب ہوا؟ تو یہ بھی محرم 7 ہجری کو ہوا۔ خیبر کا جو فاصلہ ہے وہ مدینہ سے 100 میل ہے۔ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1400، کیونکہ خیبر میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہی صحابی جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں تھے، اور صلح حدیبیہ میں شرکاء کی تعداد 1400 تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر یا 7 ہجری میں جو مسلمان ہونے والے صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایہ ہیں، سب سے زیادہ روایات آپ سے مروی ہیں۔ خیبر میں کتنے بڑے قلعے تھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ مختلف کتابوں میں اس کے مختلف جوابات ہیں۔ جیسے علامہ شبلی نعمانی کے بقول خیبر میں 6 بڑے قلعے تھے، جبکہ کچھ دیگر کتب کے مطابق خیبر میں جو قلعے ہیں وہ 8 تھے۔ اسی طریقے سے خیبر میں جو کفار کا سپہ سالار تھا مرحب، اس کا قلعہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں بھی مختلف کتب میں ملتا ہے، قلعہ قموس یا قلعہ نائم۔ تو چونکہ یہاں پہ قموس کا آپشن نہیں ہے تو ہم درست جواب کریں گے قلعہ نائم۔ امہات المومنین میں سے وہ کون سی ہیں جو خیبر میں قیدی کی حیثیت سے گرفتار ہو کر آئی تھیں؟ تو وہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی سلام بن مشکم کی یہودیہ بیوی نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا تو اس کا نام زینب بنت حارث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ تناول کرنے لگے کہ خود اسی لقمے نے معجزانہ طور پہ آپ کو بتا دیا، لیکن ایک صحابی لقمہ نگل چکے تھے اور ان کی شہادت بھی ہو گئی، وہ حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کب ادا فرمایا؟ تو ذوالقعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معاہدہ دوسرے سال تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ اس موقع پہ 200 صحابہ تھے۔ عمرۃ القضاء کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون سے شادی کی؟ تو وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مقام صارف یہ ایک مقام ہے، یہاں پر نکاح ہوا اور یہیں پر ہی حضرت میمونہ کا وصال ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہیں بلحاظ نکاح۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ جنگ موتا کس سال ہوئی؟ 8 ہجری میں۔ جنگ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جبکہ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک بعد دیگرے 3 سپہ سالار مقرر کیے تھے۔ فرمایا یہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کو بنانا، اگر وہ ہو جائیں تو پھر ان کو بنانا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان آپس میں سے جس کو چاہیں بنا لیں۔ چنانچہ پہلے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار نے جھنڈا سنبھالا، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا تھاما، یہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ جنگ موتا کے وہ کون سے سپہ سالار تھے جن کے دونوں بازو کٹ گئے لیکن پھر بھی پرچم کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھا؟ وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو طیار بھی کہا جاتا ہے، ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے، 2 بازو والے۔ آپ کے دونوں بازو کٹ گئے لیکن آپ پھر بھی پرچم کو تھامے ہوئے تھے۔ اس معرکے میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا، تو یہ شعبان 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ طے ہوا تھا کہ قبائل جس کے ساتھ ہو جائیں وہ بھی اسی طرح معاہدے کے کاربند ہوں گے، تو بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گئے تھے اور بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں پہلے سے لڑائی تھی، تو بنو بکر نے اچانک سے ان پر حملہ کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ حملہ کیا بلکہ قریش نے بھی ان کو ہتھیار فراہم کیے، اور یہ عملاً ایک خلاف ورزی تھی اس معاہدہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے لیے جب قریش سے یہ کہا تو قریش نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر مکہ والوں پر احسان رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پر حملے کے ارادے کی طرف ان کو آگاہ کیا یا خط لکھا؟ وہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس واقعہ کا ذکر سورۃ الممتحنہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ روضہ خاخ، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس سے تمہیں یہ معلومات یا یہ خط اس سے لے کر آؤ۔ اس عورت کا نام بتایا جاتا ہے سارہ تھا، سارہ نامی عورت۔ تو اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مر الزہران کے مقام پر ابو سفیان ان کو پکڑا گیا یا پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو دارالامان قرار دیا۔ جو ان کے گھر میں پناہ لے لے ان کے لیے بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے اس کے لیے بھی امن ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں کتنے بت نصب تھے؟ تو زمانہ جاہلیت سے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی کس کے سپرد کی؟ یہ اہم سوال ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ خانہ کعبہ کے کلید بردار ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے صرف وہی لے گا جو ظالم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کتنے افراد کے متعلق حکم دیا کہ اگر وہ کعبہ کے پردوں کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے؟ تو یہ 9 افراد تھے۔ بعض کتب میں 14 کا تذکرہ بھی ملتا ہے، بعض میں 10 کا بھی۔ بہرحال یہاں کے آپشن کے مطابق درست جواب 9 ہے۔ اچھا، ان میں سے پھر 4 لوگ جو تھے جن کو قتل کر دیا گیا، اور باقی لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے روز قیام فرمایا؟ تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، یعنی کہ تعداد جو ہے۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، اسی طریقے سے سیرت ابن ہشام میں بھی ہے 15 روز، جبکہ الرحیق المختوم میں 19 روز ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ تو یہ 10,000 جواب ہے۔ فتح مکہ کب ہوئی؟ 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو۔ غزوہ حنین کب ہوا؟ شوال 8 ہجری کو، اور غزوہ حنین کا ذکر سورۃ التوبہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے 1 ماہ کے لیے الا کس سال کیا تھا؟ 9 ہجری۔ الا کہتے ہیں بیوی سے الگ تھلگ ہونا، قسم کھا کے۔ کس موقع پہ حضور صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال اور حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا؟ تو جواب ہے غزوہ تبوک۔ یہ 9 ہجری کا آخری اور واحد غزوہ ہے۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 صحابہ تھے۔ تبوک کی راہ میں اسلامی لشکر کا گزر جس قوم سے ہوا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ قوم سمود ہے۔ تبوک 9 ہجری میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 سچے اور پکے مسلمان سستی کی وجہ سے بغیر کسی مجبوری کے پیچھے رہ گئے۔ 50 روز کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو وہ یہ 3 لوگ ہیں: کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت حلال بن امیہ۔ ان کے نام یاد رکھنے کے لیے آپ مکہ یاد رکھیں۔ میم سے جو ہے وہ مرارہ ہیں، اور کاف سے کعب ہیں، اور ہا سے جو ہیں حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 40 روز تک تو یہ حکم دیا گیا کہ ان سے کوئی بھی بات، کوئی بھی گفتگو نہ کرے۔ پھر یہ حکم اس کے بعد دیا گیا کہ یہ بیویوں سے بھی الگ تھلگ ہو جائیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پڑھائی؟ جب کہ آئندہ ایسے بندے پر جنازہ نہ پڑھنے کی وحی نازل ہوئی، تو 9 ہجری ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ عبداللہ بن ابی یہ 9 ہجری میں مرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی یا پڑھنے کے ارادے سے ابھی وہاں ٹھہرے تھے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک نماز جنازہ پڑھائی نہیں تھی کہ سورۃ التوبہ کی آیات نازل ہوئیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا انہی کو دیا تھا۔ حج کی فرضیت یہ بھی 9 ہجری ہے، اور 9 ہجری کو رسول اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور 9 ہجری میں
حج کے موقع پر سورۃ توبہ میں آنے والے حکم کے مطابق اعلان کے لیے کسے بھیجا گیا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کو جو نا اعلان برات کہا جاتا ہے، سورۃ برات کی آیات۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر اور صحابہ کی روانگی کے بعد حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا، اور حضرت علی نے مقام مینا کے مقام میں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو اعلان کیا براءۃ من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے۔ اور اسی اعلان کی وجہ سے حضرت علی کا لقب پڑ گیا نقیب اسلام۔ عام الوفود کے سال کو کہا جاتا ہے 9 ہجری کو، کیونکہ کثرت سے وفود آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کب ادا کیا؟ 10 ہجری کو۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ آپ اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1,24,000 صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور ارشادات کو بآواز بلند دوسرے صحابہ تک پہنچا رہے تھے حضرت ربیعہ بن امیہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی قربانی میں اپنے ساتھ حضرت علی کو ملایا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال، اور باقی جو 37 اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اپنی زندگی کا آخری لشکر روم کی طرف یا ملک شام کی طرف روانہ کیا تھا، اور اس کے قائد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ لشکر مقام جرف میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع پر اسے رکنا پڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس لشکر کو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے روانہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن احد میں جا کر احد کے شہداء کے لیے دعا کب فرمائی؟ تو یہ 11 ہجری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور پھر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں مبتلا ہوئے جو مرض الموت ہے۔ اس کا آغاز ہوا 29 صفر 11 ہجری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مسجد نبوی میں امامت کے فرائض حضرت صدیق اکبر نے ادا کیے۔ آپ نے 17 نمازیں پڑھائیں رسول اللہ کی حیات طیبہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار، اور 12 ربیع الاول وفات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کس نے چبا کر دی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ وہ مسواک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے مسواک، حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے لے کر چبا کر نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس وقت ہوئی؟ تو یہ چاشت کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 63 سال 3 دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے درمیان خلافت سے متعلق بحث سقیفہ بنی سعدہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک غسل کے وقت کس نے اتارا؟ تو یاد رکھیے آپ کو لباس سمیت غسل دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن مبارک 3 سفید یمنی چادریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد کھودنے والے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ صورتاً یہ ایک نماز جنازہ تھی، لیکن سب انفرادی طور پہ 10-15 افراد جاتے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ کے باطن سے تھے؟ تو ان کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ 10 ہجری میں سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صاحبزادے کے لقب طیب، طاہر، مطیب اور مطہر بھی ہیں؟ تو وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو جہاں تک سیرت کے سوالات تھے، کل انشاءاللہ ہم خلافت راشدہ کے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔